جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اظہار بھائی نے جو وضاحت کی ہے کہ ابھی نہ ان کا دعویٰ آیا ہے نہ میرا دعویٰ آیا ہے، اب دعویٰ ہی پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختص کر کے وسیلہ پر بات ہوگی، کیونکہ مطلقاً وسیلہ کے ہم قائل ہیں، وہ وسیلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہم کو بیان کر کے بتایا۔ جو وسیلے کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، جہاں ہمارا اشتراک ہے، مشترک وہ چیز ہے، اس پر ہم بحث و مباحثہ نہیں کریں گے۔ ہم مباحثہ کریں گے وہاں جہاں ہمارا اختلاف ہے۔ ہمارا اختلاف اس چیز پر ہے کہ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا، یہ ان کے نزدیک یہ عمل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عمل اس وقت رسول اللہ کا وسیلہ لینا بدعت ضلالہ میں آتا ہے۔ تو ہم نے یہ حکم لگایا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس دعوے پر دلیل پیش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا یہ بدعت ضلالہ میں آتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ میرا مختصر سا دعویٰ ہے۔ اب یہ جو تنقیح کرنا چاہتے ہیں وہ تنقیح کر سکتے ہیں۔ وقت دے دو ان کو، جو میرا وقت آپ ان کو دے دو۔ جی چلیں، آپ 3 منٹ آپ کے لیے وقت ہے، آدھا منٹ ان کا بھی مل گیا۔ جی میں میرا بھی وقت ان کو ہی دے دوں گا، صرف یہ کہہ کر کہ آپ نے جو دعویٰ کی نا اس کا دلیل پیش کریں، قرآن یا حدیث۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین وضاحت آ چکی ہے کہ اس دعوے پر کوئی تنقیح نہیں ہے۔ اب جب تنقیح نہیں ہے تو تنقیح کا جو اگلا رول ہے اس کے بعد جواب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، پھر میں دلیل دوں گا، پھر میں ان پہ تنقیح کروں گا، پھر بھی یہ مجھ سے دلیل مانگیں گے۔ ٹھیک، اب ان کی شرط کے مطابق میں نے دعویٰ پیش کیا، انہوں نے کوئی تنقیح نہیں کی، اب یہ دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا جواب دعویٰ پیش نہیں کریں گے۔ تو میں اپنا وقت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں۔ تنقیح نہیں کیا آپ نے، دلیل مانگی ہے، جبکہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ تنقیح ہوتی ہے، دلیل بعد میں دی جاتی ہے جواب دعویٰ کے بعد۔ جی اظہار صاحب۔ جی آپ جواب دعویٰ پیش کریں اظہار صاحب۔ پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ آپ نے مجھ سے پہلی ٹائم جو کال کیا تھا اس میں مجھ سے آپ نے پوچھا تھا کہ آپ عالم ہیں یا غیر عالم، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں۔ دوسری بات، میری پوری گفتگو میں، وائس میں بھی اور میسیج میں بھی، میں نے کہیں پر یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ بہرکیف آپ کی ہو سکتا ہے شاید علمی کمزوری ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے کون بندہ کس سے کرے، یہ کم سے کم علمی لیاقت دیکھی جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ فضیلت الشیخ ہوں یا آپ علامت الدہر ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کیا تم عالم نہیں ہو، میں تم سے مناظرہ کروں، تو یہ تھوڑا مناسب بات نہیں سمجھ میں آتی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، اور غالباً ایک منٹ، یہ شرط نمبر 9 ہے، اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ دعویٰ کرنے والا دلیل پیش کرے گا۔ دعوے کے اوپر جب دلیل پیش کی جائے گی نا، جب دلیل پیش کی جائے گی تو پھر دلیل کے رد میں دلیل پیش کی جائے گی میری طرف سے۔ تو جو دلیل ہے، پہلے جو آپ نے دعویٰ کی اس کے اوپر قرآن یا حدیث، کوئی آیت یا کوئی حدیث پاک پڑھیں، اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ اس آیت سے یا اس حدیث پاک سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، یا آپ نے جو کہا کہ بدعت ضلالہ میں آتا ہے، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ اس کے بعد میں اپنی اس کا جواز کا جو ہے میں دلیل دوں گا، پھر اس کے بعد میرا وقت پورا ہوا۔ جی میرا وقت شروع ہو گیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت نے جو یہ وضاحت کی ہے کہ میری علمی کمزوری ہے، چلو ٹھیک ہے جناب، آپ ایک جگہ علمی کمزوری بھی کہیں، اس کے بعد یہ کہیں
کہ آپ فضیلت الشیخ ہوں گے، علامۃ الدہر ہوں گے، تو یہ بات بھی متنازع آپ کی ہو گئی. ایک جگہ علمی کمزوری، اوپر سے آپ کو علامۃ الدہر کہنا، یہ آپ کی بات میں تضاد ہے. ایک دوسری بات، آپ کا یہ کہنا کہ دعویٰ جو کیا ہے آپ نے اس کی دلیل پیش کریں. مطالبے کے تحت نہیں لکھا اس کے اندر کہ جب میں مطالبہ کروں گا تو وہ دلیل پیش کرے گا. اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ دعویٰ کرنے والا دلیل پیش کرے گا. اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ دعویٰ کرے گا جب میں مطالبہ کروں گا تب دلیل آئے گی. آپ نے مطالبہ یہ لکھا ہی نہیں. ایک بات مکمل ہونے سے اپنے وقت میں بولیے گا. آپ اپنے کلام میں بولیں ٹھیک. بھائی، آپ کو وقت دیا تو جائے. دعویٰ شرط نمبر 9 میں لکھا ہے کہ دعویٰ کرنے والا دلیل پیش کرے گا. وہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کب دلیل پیش کروں. اگر آپ اس میں یہ کہتے کہ دعویٰ جو کرے گا مطالبہ پر دلیل پیش کرے گا، وہاں اس میں نہیں لکھا، تو آپ بھی شرط کے خلاف گئے. یہ آپ کی علمی کمزوری ہے. اب رہا مناظرہ، تو مناظرہ تو نہیں ہے، آپ یہ کہا کہ گفتگو ہے، لیکن آپ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ مناظرانہ ہی اختیار کیا ہے حضرت. اس کو آپ چھوٹا مناظرہ کہہ لیجئے. صرف کمی اس چیز کی ہے آپ میرے آمنے سامنے نہیں ہیں، کیونکہ لفظ مناظرہ نظیر سے مشتق مصدر ہے. آگے چلتے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے، واضح طور پر میں اپنا دعویٰ پیش کیا ہوں، آپ نے کوئی تنقیح نہیں کی. اب تنقیح آپ کا نہ کرنا گویا اس بات پر دال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم نے جو کہا ہے ہمارا دعویٰ، وہ اس پر آپ دلیل تب تک نہیں مانگ سکتے جب تک کہ آپ اپنا جواب دعویٰ پیش نہ کریں. اب جواب دعویٰ آپ اپنی ٹرن میں پیش کریں گے، اس کے بعد میں تنقیح کروں گا، پھر آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریے گا. ٹھیک جی، میں اپنا وقت دے رہا ہوں. جواب دعویٰ ان کو یہ سمجھاتے معذرت کے ساتھ حضرت، جیسے انہوں نے بدعت ضلالہ کہا ہے نا کہ بعد وفات بعد وصال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لینا، یہ بدعت ضلالہ ہے. ایسے ہی آپ بعد وصال اللہ کے رسول یہ صلی جو اللہ علیہ وسلم کا معذرت وسیلہ چاہتا ہوں لینا. میں معذرت چاہتا ہوں اس بارے میں. یہ جو حضرت بول رہے ہیں یہ جج ہیں یا مناظر ہیں؟ یہ بھی نہیں، یہ تو حضرت جج اس وقت بننے میں ہوئے ہیں. انہیں صرف ٹائمنگ بولنے کا بات کریں آپ، جی شیخ، اور جو ٹائمنگ کا بات شروع کرنا ہے کر آپ دیں. کریں. چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ آپ کو وقت دیا جاتا ہے، شروع ہوتا ہے. چلیے. جی، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. میں وقت کی نسبت سے توڑ کر پڑھوں میرے کیف. اس کا ترجمہ جو ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب اللہ کی جانب وسیلہ ڈھونڈنا، اس کے لیے وابتغوا امر کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو وابتغوا الیہ وسیلہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب قرآن میں جب امر کا صیغہ آتا ہے تو اب مجھے یہ آپ بتائیں گے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میں پھر سے وضاحت کر دے رہا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں. اب مجھے یہ بتائیں گے آپ کہ جو امر کا صیغہ ہے یہ استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے ہے یا کسی اور ضمن میں جواز کے لیے، تو یہ آپ بتائیں گے. ڈائریکٹ ہے یہ آپ نے جو اس سے پہلے کہا کہ یہ بدعت ضلالہ میں آتا ہے، تو قرآن پاک میں اس کی باقاعدہ صراحت سے لفظ وسیلہ کے ساتھ وضاحت آئی ہوئی ہے. تو یہ یوں کہہ لیجیے کہ نص قطعی ہے. تو میرا جواب مکمل ہوا. میں چاہتا ہوں کہ اب اس کے اوپر آپ جو تنقید کرنا ہے اور تنقید کرنا ہے اور آگے جو بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے دعوے پر دلیل پیش کریں. میرا وقت میرا وقت شیخ. آج شروع ہو گیا. 2 منٹ. الحمد للہ رب العالمین. نہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اظہار بھائی، جی اظہار بھائی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عالم ہیں. میں سمجھ گیا. میں عالم نہیں ہوں. ہاں میں سمجھ گیا حضرت، آپ کی وضاحت سے سمجھ گیا. دیکھیں، ابھی آپ کیا دلیل پیش کر رہے تھے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے. اب آپ نے جو یہ آیت پیش کی ہے، آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے. آیت آپ پیش کریں جس طرح سے میں نے کہا ہے یہ عمل جو ہے، یہ عمل
رسول اللہ کا بعد از وفات وسیلہ لینا یہ بدعت ضلالہ، اس کو کہتے ہیں حیثیت بتانا، اس کا حکم بتانا. جی تو میں واضح طور جی پر حکم بتایا ہوں. ٹھیک، جی آپ نے جو آیت پیش کی ہے وہ صرف آیت پیش کی ہے، اس کا حکم میں جی نے کہا آپ حکم لگائیں جی کہ آپ کے نزدیک وسیلہ کیا ہے رسول اللہ کا. ایک بات. دوسری بات، میں شروع میں وضاحت کر چکا تھا آپ کو کہ میں مطلق وسیلہ کا قائل ہوں. یہ جی مطلق وسیلہ کی دلیل ہے. میں نے کہا جہاں پر ہمارا مشترکہ عمل ہوگا، مشترکہ ہوں اقوال ہوں گے، وہاں ہم ہوں اشتراک کریں گے، اختلاف نہیں کریں گے. جہاں جی اختلاف ہوگا وہاں دلیل آپ کو پیش کرنی ہے. تو مطلق وسیلہ کے تو ہم قائل ہیں. اس آیت سے آپ پہلے تو ثابت کریں گے کیا وسیلہ ثابت ہوا. آپ نے حکم نہیں لگایا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے، کیا ہے اس کو واضح کریں گے کیونکہ آیت آپ نے پیش کی ہے. دوسری بات، اس چیز کا میں قائل ہوں مطلق وسیلہ کا، تو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص کیا تھا میں نے کہ مختص ہستی کے اوپر بات کی جائے گی جہاں اختلاف ہوگا. میں اپنا وقت دیتا ہوں، حکم لگائیں اور پھر اختصاص کریں. جی آپ کو 2 منٹ آپ کا شروع ہوا اظہار بھائی. میں پھر سے وہی بات کروں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ پورا جب تک جلیبی مکمل نہیں ہو جائے گی گھماتے رہیں گے اس کو. تو میں یہی کہوں گا کہ دلیل جو یہ دعویٰ جو ہے نا وہ آپ نے کیا، کیونکہ میں پھر سے وضاحت کر دوں، میں آپ کو جانتا نہیں تھا. آپ نے کال کیا مجھے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ بھائی وسیلے کے اوپر گفتگو کرنی ہے. جب میں جانتا نہیں اس کے باوجود میں آپ سے گفتگو کے لیے تیار ہوئے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ذہن میں کچھ دعویٰ ہے کہ بھائی وسیلے کے تعلق سے یہ معاملہ ہے. اب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں مخصوص ہستی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا آج کے دور میں یہ بدعت ضلالہ ہے. تو یہ آپ کا آپ نے حکم لگایا کہ وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آج کے دور میں لگانا بدعت ضلالہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کریں. اور جب تک آپ دلیل پیش نہیں کریں گے ہو سکتا ہے شاید صبح ہو جائے، کل ہو جائے، دن ہو جائے، میں اس کے آگے بات نہیں بڑھاؤں گا. کیونکہ جب تک آپ دلیل نہیں پیش کریں گے میں آگے بات نہیں کروں گا. میرا وقت تمام ہوا. میرا وقت شروع. الحمد للہ جی والصلاۃ من لا نبی بعد. اما بعد، میں سب سے پہلے ان سے یہ مطالبہ کروں گا، ان کو اصول میں دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں. شرط. ہلو. جی میں شرط پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آئی. جی جی بولو. پہلی بات تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں گے تو اس پہ میں تنقیح کروں گا. اب تنقیح میں کر رہا ہوں تو تنقیح کا جواب نہیں آیا تو دلیل کیسے پیش کروں میں آپ سے دلیل نہیں مانگا. میں اگر آپ کی تنقیح پر دلیل مانگتا تو بات درست تھی. جو آپ دلیل خود پیش کیے ہیں اس کی میں وضاحت لے رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف اس چیز کی وضاحت اظہار بھائی کہ آپ جو آیت پیش کیے ہیں اس سے کیا حکم عائد ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پر. مطلق وسیلہ کا میں قائل ہوں. میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں، یہ میرے حق میں آیت پیش کی ہے آپ نے. میں اس چیز کا قائل ہوں اور میں پہلے وضاحت کر دیا کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے وسیلہ کا ذکر کیا ہے اس کا میں قائل ہوں. وہ الگ سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو آپ نے بطور دلیل آیت پیش کی ہے، اس آیت کی وجہ سے وسیلہ پر کیا حکم عائد ہوتا ہے وہ حیثیت آپ مجھ کو بتائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا اختصاص کے طور پر آپ کے نزدیک کیا درجہ رکھتا ہے. وہ مستحب ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، مستحسن ہے، فرض ہے. اس چیز کو آپ واضح کریں. آپ کہہ رہے ہیں دلیل دوں، پہلے تنقیحات تو پوری ہو جائے کیونکہ آپ نے شرط میں لکھا ہے جب تک کہ ایک سوال کا جواب نہ آ جائے دوسرا سوال نہیں کیا جائے گا. تو جناب پہلے آپ وضاحت کریں. آپ کی تنقیح کر رہا ہوں میں، اس تنقیح کا جواب دیں کہ آپ جو آیت پیش کیے ہیں اس کی وضاحت کریں کہ وہ کس چیز پر دال ہے. وہ حکم جو آپ آیت پیش کیے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کس پر دال ہے وہ وضاحت کریں. جی میں وقت دیتا ہوں ان کو شیخ. جی چلو شروع کرو. جی میں عرض کروں گا کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً وسیلے کے آپ بھی قائل ہیں اور ہم بھی قائل ہیں. تو یہ یہاں پر تو بات مطلب مکمل ہو گئی کہ مطلقاً وسیلے کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی. اب اختلاف جہاں سے شروع ہوگا تو وہاں سے گفتگو شروع ہوگی. تو مطلقاً وسیلے کے چونکہ آپ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں. اختلاف آپ نے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بدعت ضلالہ ہے. تو دلیل تو آپ کو ہی پیش کرنا پڑے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں بدعت ضلالہ ہے.
جبکہ مطلقاً جو وسیلہ ہے تو یہ جائز ہے، یہ آپ بھی اس کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ میرا وقت تمام ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا وقت شروع کریں۔ جی شروع ہو گیا جناب۔ واضح طور پر میں کہوں گا کہ ان کو اب بھی سمجھ نہیں آیا، دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ مطلقاً وسیلہ سے مراد رسول اللہ کا مطلق لیا ہوں۔ میں نے کہا مطلق وسیلہ کا قائل ہوں، یہ نہیں کہا کہ مطلق طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا قائل ہوں۔ آپ اس آیت سے دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے؟ ایک حدیث سے پیش کر دیں یا قرآن کی اسی آیت جو آپ پیش کی ہے ثابت کر دیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ذات مراد ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خاص ہستی کی بات کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ کو مختص کیا ہوں ہستی پر، وسیلہ پر نہیں، ہستی پر۔ اللہ کے رسول کا وسیلہ لینا اپنی دعاؤں میں آج کے دور میں وہ کیا ہے؟ آپ آیت پیش کر رہے ہیں مطلق وسیلہ کی، اس میں رسول اللہ ہے ہی نہیں، کھینچ تان کے بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ ابھی میں پیش کروں گا اس آیت سے کیا مراد ہے، تابعین سے پیش کروں گا، محدثین سے پیش کروں گا، مفسرین سے پیش کروں گا، تمام دلائل کا انبار انشاءاللہ لگاؤں گا، لیکن آپ واضح کریں اس آیت میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ثابت ہو رہی ہے جو آپ اس کو مطلق کہہ رہے ہیں؟ یا مطلق وسیلہ سے عمومی وسیلہ مراد ہے، نہ کہ رسول اللہ کا وسیلہ مراد ہے۔ آپ ایک جو آیت پیش کیے ہیں اس کی مجھے وضاحت کر دیں پہلے۔ آپ ختم تو کر رہے ہیں بار بار لیکن اس کا جواب نہیں دے رہے، اور آپ نے شرط میں لکھا ہے جب تک کہ ایک سوال کا جواب مکمل نہ ہو جائے دوسرا سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلے آپ جب سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ اس آیت سے وسیلہ کیا ثابت ہوا، فرض، سنت، مستحب، مباح، فرض۔ جی اظہار بھائی، اظہار بھائی، شیخ طاہر صاحب، ہیلو طاہر صاحب، ہولڈ پہ ہاں کال تھا۔ آپ کی طرف سے اظہار بھائی ہولڈ ہوا تھا کیا؟ نہیں میری طرف سے نہیں، میرے پاس چلے فون ٹھیک رکھا ہوا ہے ہے، نیچے۔ بس اب گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس آیت کو جو آپ پیش کیے ہیں اس پر حکم عائد کریں آپ۔ سوال میرا تبدیل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی میرا وقت ختم کرتا ہوں، شیخ ان کو دے دیں وقت۔ جی جی اظہار بھائی شروع کریں آپ۔ جی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت سے مطلقاً وسیلے کا مطلب حکم دیا گیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو میں سیم یہی سوال ان سے کرتا ہوں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے کا انکار کہاں سے آئے گا؟ اسی آیت میں جب یہ مطلقاً کہہ دیا گیا تو مطلقاً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ جب یہ عموم والا معاملہ ہے تو پھر یہ جب اب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو اس سے بری کریں گے تو جو بندہ بری کرے گا دلیل اس کو دینا پڑے گا۔ تو کیونکہ ہم تو مطلقاً وسیلے کے قائل ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے شاید سمجھ نہیں رہے ہیں یا کسی اور ضمن میں یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں نے یہ مطلقاً کہا ہے اس آیت کو مطلقاً، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آواز بہت خراب آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بات کرنے میں بھی دقت آ رہی ہے۔ شیخ طاہر صاحب آپ اپنا میوٹ کر لیں، جب وقت ہو جائے تب آپ کھولیے گا میوٹ۔ جی اب بولیں ذرا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اب یہ آواز ابھی بھی ویسی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھے بولنے میں دقت آ رہی ہے۔ چلیں آپ بولیں، چلیں آپ بولیں اظہار بھائی، مجھے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں تو آپ کے پاس آواز آ رہی ہے، لیکن یہاں پر جو کچ کچ کی جو آواز آ رہی ہے نا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ مشنری چالو ہے وہاں پر آپ کے ادھر۔ میں مطلب کروں تو پھر کیسے کروں، مجھے بھی کلیئر آ رہی ہے۔ جی اظہار بھائی آپ اس پہ فوکس نہ کریں، آپ بولیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلقاً وسیلہ جب جائز ہے تو اس آیت سے میری یہ دلیل ہے کہ وسیلہ جائز ہے۔ اب میں نے جائز کا حکم لگایا، اس پر وسیلہ جائز ہے، میں یہ حکم لگا رہا ہوں اب اس کے اوپر، یہ اس آیت کے تحت۔ تو کیونکہ انکار آپ کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا کہ وسیلے آج کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ لگانا یا لینا یہ جائز نہیں ہے، تو آپ اس پر دلیل پیش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ لینا جائز کیوں نہیں ہے۔ میرا وقت تمام ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کے اعتبار سے
عمومی وسیلہ آپ کے نزدیک کیا ہوا اس کی وضاحت کر دیں. میں بارہا کہہ رہا ہوں حکم لگائیں جائز حکم نہیں ہوتا. مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے تو تم دوڑو. یعنی جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن جائز کے ساتھ ساتھ وہ فرض ہے. فرض ہے. اب آپ نے جائز کہا ہے، جائز تو مستحب کو بھی محیط ہوتا ہے، مستحسن کو بھی محیط ہوتا ہے، واجب کو بھی محیط ہوتا ہے، سنت کو بھی محیط ہوتا ہے، حلال کو بھی محیط ہوتا ہے. وہ کیا ہے اس کا حکم نہیں لگا رہے حضرت. پہلے آپ جو آیت پیش کیے ہیں آپ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر استثناء نہیں کیا، جیسے ہی آپ اس پر حکم لگائیں گے ویسے ویسے مسئلہ کلیئر ہوتا جائے گا کہ رسول اللہ کو بھی مراد لیے ہیں تو رسول اللہ کا بھی وسیلہ وہی ہوگا جو آپ حکم لگائیں گے، اور عمومی وسیلہ بھی وہی ہوگا جو آپ حکم لگائیں گے. صرف حکم لگاتے ہیں. اس آیت کے اعتبار سے وسیلہ کیا ہے، واجب، سنت، مستحسن، مستحب، مباح، فرض، اس کو آپ واضح کر دیں. میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. چوتھی بار پوچھا ہے سوال. بولوں میں؟ جی اظہار بھائی شروع کریں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو لفظ جائز ہے یہ کون سی زبان کی اصطلاح ہے. دوسری بات کہ جائز جو ہوتا ہے یہ فرض کو، مستحب کو، مستحسن کو، واجب کو، سنت کو یہ کور کرتا ہے، لیکن منکر کو، حرام کو، ناجائز کو یہ کور نہیں کرتا. تو جائز کہنے کا ایک آخری جو لاسٹ اسٹیپ ہے کہ یہ انکار والے معاملات میں سے نہیں ہے. یعنی کہ اس کا ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حرام ہو جائے یا منع ہو جائے یا ناجائز ہو جائے. جائز یعنی اس کا کرنا، اس کو کرنے کے لیے مطلب ایک راہ جو ہے، آخری راہ ہے کہ بھائی جائز ہے. تو اب جائز ہے تو اب اس میں حکم، یہ لفظ تو عربی ہے نا، اب اس میں حکم کہتے ہیں لفظ جو جائز ہے یہ کیا حکم نہیں ہے کیا؟ اب مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ بیمار ہے اور یہ کہا گیا کہ بھائی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار وہ اس مطلب ایک گھونٹ اگر شراب پی لیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے، تو پھر وہ اس کے لیے حکم کیا لگے گا کہ جتنی شراب، جتنی ایک گھونٹ جتنی جان بچ جائے پینا اس کے لیے جائز ہے. وہ جائز یہ بھی تو حکم ہی ہے نا. تو جب حکم بتا دیا میں نے کہ جائز ہے، اب چونکہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ تو جائز ناجائز بھی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو اعلیٰ درجے پر چلے جا رہے ہیں بدعت ضلالہ کی جانب. تو آپ پہلے اس کی وضاحت کریں نا کہ آپ بدعت ضلالہ کہہ رہے ہیں تو یہ کس حدیث یا کس قرآن کی کس آیت کے روح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. میرا وقت تمام ہوا. الحمد للہ رب العالمین. مجھے اظہار بھائی واقعتاً میں سوچ رہا تھا کہ واضح طور پر آپ کو تھوڑا اصول کا علم ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہو چکا. یہ تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو واقعتاً ہو چکا ہے سارا علم، اس کے بعد بھی آپ وضاحت نہیں کر رہے کیونکہ آپ کی وضاحت کے آتے ہی آپ جانتے ہیں کہ کیا حکم عائد ہوگا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز یہ عربی لفظ ہے. ارے بھیا جب عربی لفظ مان لیے تو پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز ہی کہہ دے دینا تھا نا اس کو. اللہ نے ہی جائز نہیں کہا اس کو. آپ کے بقول اگر یہ عربی لفظ ہے تو اللہ تو بہتر جانتا تھا عربی استعمال کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الجائز علی کل مسلم، جائز نہیں کہا اللہ تعالیٰ. اچھا، اب میں جیسے یہ کہتا ہوں کہ ناجائز ہے وسیلہ، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی یہ ناجائز تو ہے لیکن کیا ہے؟ پھر میں اس میں حکم بتایا نا کہ ناجائز میں ہم کفر کو بھی محیط کرتے ہیں، بدعت کو بھی محیط کرتے ہیں، ضلالہ کو، شرک کو بھی محیط کرتے ہیں، مکروہ کو بھی محیط کرتے ہیں. تو آپ کو وضاحت لینی پڑے گی بھائی ناجائز تو آپ نے کہہ دیا لیکن آپ شرک مانتے ہیں، کفر مانتے ہیں، مکروہ مانتے ہیں، مکروہ تحریمی مانتے ہیں، تنزیہی مانتے ہیں. یہ بھائی یہ درجہ کی بات کر رہا ہوں. جائز کہنا یہ ایک عمل ہے، یہ ایک قول ہے، لیکن اس کا درجہ کیا ہے بھائی؟ درجہ آپ کو بتانا ہے. وہ درجہ کیا رکھتا ہے بھائی؟ اگر کسی چیز کو ہم جائز کہہ دیں اور اس کا درجہ نہ بتائیں تو امت میں تو انتشار پھیل جائے گا کہ جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ فرض ہے، جائز تو ہے لیکن فرض ہے، وہ آپ وضاحت نہیں کر پا رہے. آپ سے سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اگر یہ عربی لفظ ہے تو عربی لفظ کے ساتھ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا یہ جائز ہے؟
آپ اپنی طرف سے جائز کریں، اس کا درجہ بتائیں، یہ درجہ کیا رکھتی ہے، اس درجے کو آپ نہیں بتا پا رہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، پھر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. جی میں ٹائم دیتا ہوں ان کو. چلو اظہار بھائی بسم اللہ کریں. جیسا کہ یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جائز بھی لفظ ہے، اور اگر جائز کہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لفظ جائز استعمال کرتا. تو نماز ایک منٹ جو فرض اظہار جو بھائی لفظ ہے، معذرت چاہوں. ارے باقی یار جو بھی ہے نا وہ سارا اپنا میوٹ کر لو، بہت کھڑکھڑ کی آواز آ رہی ہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، بہت خراب آواز آ رہی ہے، جو مجھے بھی بات ہے نا کرنے وہ میں اپنا دقت آ رہی میوٹ کر لو ہے. بھائی، مجھے تو جتنے یہ بھی بھی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں بولوں کیا. سارے میوٹ کر لو اپنا، آواز کھڑکھڑ کی آ رہی ہے بہت. اب میوٹ کر لیں گے تو پھر سنے گا کون، سنائی کس کی دے گی. پتہ نہیں کہاں سے آواز آ نہیں رہی نہیں ہے. آواز آئے گی. دیکھیں میں جس جگہ بیٹھا ہوں صحیح ہے. بالکل بلاک کمرہ ہے، یہاں پر کسی چیز کے ایک مطلب چوں چاہ کی بھی آواز نہیں ہے، تو میں نہیں چلیے کہہ سکتا کہ اظہار میری بھائی آپ جانب. بولیں، میں سن لوں. جی اظہار بھائی بسم اللہ کریں. اب وقت شروع ہوا آپ کا. اب یہ آواز کا وقت تو نہیں شروع ہوا نا، آواز تو ویسے ہی جا رہی ہے. اب کم ہو گئی، آپ بولیں. نیٹ ورک کی طرف سے ہی ہو رہا شاید. جی ہو ہاں سکتا ہے نیٹ ورک کا. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے حضرت نے کہا کہ یار یہ آواز بہت زیادہ اور یہ شور. یہ پتہ کب آ رہی ہے اظہار بھائی؟ جب ہم بول رہے ہیں نا تب یہ آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ وہ نیٹ ورک پرابلم ہے. ہماری آواز واپس آ رہی ہے. آپ بولیں، سن رہے ہیں ہم. تو چونکہ ابھی کتنا بجے 11:30 ہو گئے. 11:30. جی تو ایسا کوئی وقت ہے جس میں نیٹ ورک صاف چلتا ہو، کیونکہ ایسے انداز میں گفتگو کرنا مجھے مطلب بڑی عجیب الجھن ہو رہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گفتگو کیسے کی جائے. نہیں آپ وضاحت کریں انشاءاللہ، اور مزید کر لیں گے کل. جی تو میں یہ تھوڑی سی وضاحت کریں. کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جائز جو لفظ ہے یہ عربی ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا اس کے اوپر سے آپ نے کہا کہ اگر لفظ جائز عربی لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ جائز ہی استعمال کرنا تھا وہاں پر، کیونکہ جائز کہنا تھا. تو اسی طریقے سے میں بتاؤں کہ فرض جو لفظ ہے یہ بھی عربی لفظ ہے، لیکن نماز کے تعلق سے یا روزوں کے تعلق سے کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اصطلاح میں تو اسے فرض ہی کہا جاتا ہے، فرض ہی گردانا جاتا ہے. میرے کہ ہماری بحث وہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وسیلے کے اوپر تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جائز یہ خود اپنے آپ میں ایک حکم ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو چلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ جس زمرے میں جانا چاہتے ہیں میں اسی کی وضاحت کر دوں کہ ہم اس کو مستحسن سمجھتے ہیں وسیلہ لگانا، اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا ہم مستحسن سمجھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر چونکہ میں نے حکم لگایا ہے تو اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ یار آپ نے حکم لگایا ہے تو آپ دلیل پیش کریں. میں پھر سے وضاحت کر دوں، یہ لاسٹ ٹائم کیونکہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے آپ نے جو یہ دعویٰ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج کے دور میں وسیلہ لگانا یہ بدعت ضلالہ ہے، تو آپ اس کے اوپر مجھے دلیل دیں گے قرآن سے یا حدیث سے، اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کا. تو پھر کبھی جب بھی موقع لگے گا انشاءاللہ میں پھر گفتگو کروں گا. یہ مجھے ابھی شور شرابہ بھی یہ موبائل میں ہو رہا ہے تو آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کر دیں اور حجت تمام کر دیں، پھر انشاءاللہ وقت لے کے پھر کبھی کریں گے، کیونکہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں تو مجھے بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے، میری آواز بھی تیز نکل رہی ہے، تو کسی اور کو بھی دقت ہوتی ہے میری آواز سے. میرا وقت تمام ہوا. الحمدللہ میرا وقت شروع کر دیں شیخ. لاسٹ یہی ہے، پھر آواز کی تھوڑی ڈسٹربینس ہو رہی ہے انصاف کو، باقی مزید کبھی کر لیں گے ان سے. الحمدللہ رب العالمین. صاحب نے جو یہ وضاحت کی ہے شاید صرف قرآن پر ہی ان کا ایمان ہے، حالانکہ ہمارا قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں افطرج الصلاۃ الخمس علی کل مسلم، یعنی مسلمان پر 5 وقت کی نماز پڑھنا. افطرزا یہاں پہ لفظ فرض استعمال ہوا ہے، فرض ہے. آپ نے کہا کہ فرض کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن میں. ہاں قرآن میں نہیں ہوا، قرآن میں صرف فعل امر استعمال ہوا ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ افطرج الخمس الصلاۃ علی کل مسلم، مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. تو جناب رسول اللہ کی وضاحت سے میں فرض ثابت کر دیا، تو یہ اشکال ان کا یہ زائل ہوا. اچھا دوسری بات، انہوں نے کہا کہ میں مستحسن کہتا ہوں. اللہ اکبر، یہی میں کہلوانا چاہ رہا تھا. اب اللہ کے رسول، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو بھیا یہاں پر فعل امر اللہ نے استعمال کیا ہے،
اور فعل امر وجوب پر دال ہے، آپ نے اس کو مستحسن کیسے کہہ دیا؟ اس کی دلیل آپ کو مجھے قرینہ سے دینی پڑے گی کہ جب اللہ فعل امر استعمال کرتا ہے وہ عمل جو ہے وہ مستحب نہیں، مستحسن نہیں ہوتا بلکہ وہ واجب ہوتا ہے۔ قرائن آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے مستحسن کیسے کہہ دیا ایک واجب عمل کو؟ جی حضرت آپ کو وقت دیتا ہوں اپنا۔ جی شروع اظہار بھائی۔ ہیلو ہلو جی اظہار بھائی۔ جی قرآن کریم ارشاد ہوا ہے کہ مطلب مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے، میں اس کا ترجمہ مطلب مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہ جب تم احرام حج کر چکو اور احرام کھولو تو اس کے بعد شکار کرو، تو یہاں پر بھی صیغہ امر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم میں اور صیغہ امر کا ہے اور اس کے باوجود یہ فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، یا اگر آپ کے سامنے آپ کے نظریے میں یہ فرض واجب ہے تو آپ بتائیں، تو پھر میں اس کی وضاحت کروں۔ اگر وہ وہاں پر فرض یا واجب نہیں ہے تو اسی طرز پر جب وہاں پر یہ فرض یا واجب نہیں کہلائے گا تو اسی طرز پر یہاں پر بھی صیغہ امر ہونے کے باوجود یہ فرض نہیں کہلائے گا یا واجب نہیں ہوگا۔ جی میرا وقت تمام ہوا۔ شروع ہے کیا شیخ؟ شروع کرے الحمد للہ رب العالمین۔ میں ان کا اب شرط پر آتا ہوں جو شرط کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ شرط پڑھ دیتا ہوں، ہے کہ موضوع کے باہر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مثال جو مجھے پیش کی وہ موضوع کے باہر ہے حج کا، حج کی فرضیت اور شکار کی فرضیت پر ہم بات نہیں کر رہے، تو گویا کہ انہوں نے ایک شرط کی مخالفت کی، اس کو آپ انحراف کریں۔ سوال، چلو ٹھیک ہے، آپ کی مثال میں ایک وقت کو قبول کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ ہر جگہ واجب نہیں ہوتا، آپ نے کہا یہاں پر واجب نہیں ہے، اس کی دلیل آپ مجھے دیں گے نا؟ آپ نے ایک فعل امر کو، یعنی اللہ سے ڈرنا یہ واجب ہے، اللہ سے جب ڈرنا واجب ہے تو آگے وابتغوا الیہ الوسیلہ کو آپ نے مستحسن میں کیسے مطلب مستثنا کر دیا اس کو؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنا یہ ہمارے لیے واجب اور فرض ہے۔ آگے ہی یہی کوئی صیغہ نہیں بدلا، کیونکہ واو یہاں پر واو عطف تفسیری استعمال نہیں ہوا، واو یہاں پر ایڈیشنل کے طور پر اللہ نے استعمال کیا، وابتغوا، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، قرب تلاش کرو۔ تو آپ نے یہاں پر واو کو معطوف الیہ کیوں بنا دیا؟ حالانکہ یہاں واو عطف تفسیری نہیں ہے بلکہ ایڈیشنل کے طور پر ہے، تو یہاں پر آپ نے مستثنا کیسے کیا کہ یہاں تک تو اتقوا اللہ تک، یعنی اللہ سے ڈرنا واجب ہے، اور آگے جو اللہ نے استعمال کیا وابتغوا الیہ الوسیلہ وہ مستحب ہے، اس کی دلیل آپ مجھے پیش کریں حضرت، میں اپنا وقت دیتا ہوں آپ کو۔ جی چلیں اظہار بھائی، معذرت چاہوں گا، ایک 10 سیکنڈ ہوگا۔ رضا بھائی آپ سے میرا یہ مطالبہ ہے جی کہ اظہار بھائی ایک عالم نہیں ہے، تو یہ میں کو سمجھانے کی گفتگو بڑی مفید بات ہو رہی ہے، سنجیدہ ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن آپ ان سے یہ مطالبہ کر لیں کہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ ہلو اب آ رہی ہے آواز کلیئر؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہلو ہاں جی رضا بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں اور معذرت چاہ رہا ہوں، اور جو ہے اظہار بھائی بہت باصلاحیت ہے، سنجیدہ ہے، ماشاءاللہ اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ ارے رضا بھائی آپ ان سے مطالبہ کر لیا کریں، میں غالباً سمجھ رہا ہوں کہ شروع سے اب تک جتنی بھی گفتگو چلی آپ دونوں کی بہت اچھی گفتگو چلی ماشاءاللہ، لیکن اظہار بھائی آپ کا جو مطالبہ ہے نا اس مطالبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دو کام میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یا تو پھر آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں وہ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں، اگر وہ سمجھ پا رہے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ معذرت چاہ لیں، کسی عالم دین کو لا کر کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے اظہار بھائی کے ساتھ بات کرنے میں، اس وجہ سے معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں۔ نہ ان کو اصول معلوم ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جو قرآن کی آیت پیش کر دی اس میں کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا صیغے کا جو ہے یہ فعل امر کہنا بھی اور پھر اس کے استحباب کی دلیل دینا، تو یہ بہت ہی بڑا قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اظہار بھائی سے تھوڑی بات کر لے کے، اور یہ چاہوں گا کہ اظہار بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، لیکن اگر کوئی آپ کا معتبر عالم ہو آپ کے نظر میں تو ان کو لے آئے گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ
अगर कोई भी अहले इल्म आप दोनों की गुफ्तगू सुनेगा तो पहले तो हंसेगा आपकी बात को सुन करके। तो मतलब इनको क्या जरूरत थी कि बरेली आलिम के ही पास रिकॉर्डिंग अगर जाएगी आप सुनेंगे तो अफसोस करेंगे कि इकरार भाई को क्या जरूरत थी कि इतना उनको छूट दिया गया। सामने वाला इतना इसरार कर रहा है, गिरफ्त नहीं कर रहा है, अल्फाज पर गिरफ्त नहीं कर रहा है। और माजरत उनकी चाहता हूँ, वजाहत इतनी आपने 10 सेकंड कहा था, काफी लंबा वक्त ले लिया आपने। अच्छा और ठीक है, माजरत मैं बार बार माजरत मैं कह रहा हूँ ना, मैं फिर से इस वजाहत वजह से कि करता अब मुझे जी फरमाए बोले आप इज़हार भाई बोले आप। जी। इज़हार मैं ये भाई, अर्ज कर रहा बोले हूँ आप। कि मैंने शुरू से पहले कोई हुक्म नहीं लगाया था, और क्योंकि मैं फिर से वजाहत कर रहा हूँ कि मैं इनको जानता नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉल किया अनजाने नंबर से, फिर दूसरे नंबर पर जब जब बात करनी थी तो दूसरे नंबर से कॉल किया, पहले नंबर से दूसरे नंबर से किया था, उसके बाद दूसरे